بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے ان کے 20 کلمات چند کلمات کے پس اتمہ انہوں نے پورا کر دیا ان کلمات کو قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں اے ابراہیم آپ کو لیے ناسی لوگوں کے لیے امامہ پیشوا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واو اور من ذریتی میری اولاد میں سے بھی قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا نہیں ینالو پہنچتا عہد الظالمین میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما اور امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری اولاد میں سے بھی قال لا ینال عہد الظالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے جس میں اللہ رب العزت ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کو شروع فرما رہے ہیں۔ اس آیت کا اپنی پہلی والی آیت سے کافی ربط ہے کہ اس سے پہلے یہودی کہتے تھے، یہودی عیسائی اور مشرکین وغیرہ کے حالات چل رہے تھے اور وہ تینوں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ یہودی اور نصارہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام بنی اسرائیل ہیں، اس میں سے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں وہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سارے کے سارے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اسپیشل نسبت رکھتے تھے، اور مشرکین تو تھے ہی اپنی طرف سے، حالانکہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ تخفیف کر دی تھی اور بت پرستی شامل کر دی تھی سب کچھ، لیکن تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین ہی کے خاندانوں میں گھروں میں وہاں پیدا ہوئے تو آپ نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کیا اور اسی مذہب پہ تھے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہری نسبت ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ان کا ایک ڈائریکٹ، جیسے ہمارے بہت سارے انبیاء ہیں، ہم سب انبیاء سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد لیا کہ ہم تمام انبیاء کو بلا تفریق مانیں گے، لیکن باقی انبیاء کے ساتھ ہمارا اس طرح جذباتی لگاؤ یا ان کے ساتھ کوئی ہمارا عبادت کا ڈائریکٹ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تو ہمیں آج تک قربانی، قیامت تک ہم قربانی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کروایا اور وہ جو ہے نا امت کے لیے ایک ضروری فعل قرار دے دیا گیا، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ایون کہ میرے سننے میں آیا تھا، تفسیر میں تو میں نے نہیں پڑھا کہ یہ جو ہم کان چھدواتے ہیں یا ناک، یہ بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میں نے سنا تھا کسی سے۔ تو بہرحال یہ کہ بہت ساری چیزیں، نیلز کاٹنا اور اس طرح فطرت کی بہت ساری چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، اور اسی طرح دیکھیں عمرہ اور حج کرتے وقت سعی کرنا اور کیا کچھ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹیل میں یہاں تذکرہ فرمائیں گے، چند آیات میں ان کا ذکر ہوگا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دیں گے کہ اپنے والد، اپنے باپ، اپنے نبی ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو۔ تو ہم کیسے عملی زندگی کا تعلق بیان کروں گی، میں کیسے آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی 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 قربانیاں دی ہیں، اگر ہم غور کریں آیات پہ تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب نے، ابراہیم کے رب نے، بڑے پیار سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ رب نے آزمایا، کسی اور نے نہیں۔ ان کے رب نے ان کو چند کلمات کے چند کلمات، اللہ پاک کے لیے چند کلمات ہوں گے، لیکن ہم اگر تصور کریں، ہم اگر اس کو سنیں، ہم اگر اس سے سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ چند کلمات کیا تھے، وہ چند آزمائشیں کیا تھی، لیکن اتمہن، ابراہیم نے تو ان کو پورا کر کے دکھا دیا۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری آیات ہو گئی ہیں، ہم گروپ میں آ گئے، ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، ہم نے ہر چیز کو سمجھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ جب ہم اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو ہماری زندگی سنورے گی نا، ورنہ فرت مقدر کو سننے سے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کہاں آزمائش تھی؟ پہلی آزمائش بہت ساری تھی، چند میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اپنا پورا خاندان، باپ، فیملی، رشتہ دار، سارے کے سارے بتوں کو پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، وہ تفصیلی واقعہ آئے گا۔ لیکن اختلاف کی نوعیت دیکھیں، کفر کے خلاف ان کا ڈٹنا دیکھیں کہ سارا خاندان، پورے رشتہ دار، سارے کے سارے، والد بھی ان میں شامل، بتوں کی پوجا کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے جا کے کسی پروگرام میں جاتے ہیں، ابراہیم نہیں جاتے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے، اور وہاں پر کیا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اتنی ہمت، اتنی جرت ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر؟ ہم کیسے فالو کریں گے اس آیت کو، ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ پھر نہ صرف یہ، ہم تو یہ ووٹ دینا ہو نا، اگر ووٹ دینا ہو تو ہمارے گھر میں اگر دو بندے اختلافی ہوں نا تو ہم وہاں بول نہیں پاتے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون بحث کرے گا۔ ہم ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بھائی، ہمارے کزن، ہمارے کوئی دو تین باتیں جو بحث سے شروع ہو جائے، ہم حق پہ ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ آئیڈیا آ رہا ہے، بات آ رہی ہے، میری پیاری بہنوں ہے ایسا یا نہیں، ہم نہیں بول پاتے۔ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے پورے خاندان، پورے جو اہل محلہ، اہل علاقہ، سب کے خلاف سٹینڈ لے لیا اور اتنا بڑا کام کر دیا، اور پھر اس کی سزا کیا ملی؟ مطلب سزا اللہ کی طرف سے تو نہیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کیا سزا تجویز کی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، سامنے آگ پڑی ہو، سامنے۔ سوچیں میری پیاری بہنوں، ہمیں جب کوئی کام مشکل لگے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اٹھ کے وضو کرنا، نماز پڑھنی ہے، وضو تھوڑا اچھے طریقے سے کرنا ہے، نماز تھوڑی پراپر طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو ہمیں نماز مشکل لگے نا تو ہم سوچ لیا کریں ابراہیم علیہ السلام کو تو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ ڈل بھی گئے تھے، انکار کر دیتے نا، وہاں کہہ دیتے کہ نمرود نہیں نہیں نہیں، تم بھی میرے خدا ہو، میرا کوئی خدا نہیں، کون ان کو آگ میں ڈالتا؟ نہیں، وہ خوشی خوشی آگ میں چلے گئے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ کوئی بحث کرے، کچھ کرے، ٹھیک ہے بحث میں نہ پڑیں، لیکن یہ کہ کوئی ہمارے دین کی کوئی ایسی نہیں، ہم لوگ بہت بزدل ہیں، بہت بزدل ہیں، ہم نہیں بحث کر پاتے، ہم نہیں حق واضح کر پاتے، لیکن ہم یاد کر لیا کریں ابراہیم علیہ السلام کو۔ روزہ رکھنا مشکل لگے تو سوچ لو میری پیاری بہنوں، ابراہیم تو آگ میں چلے گئے تھے۔ حج کرنا جون جولائی کا مشکل لگے تو سوچ لو ابراہیم نے اپنے آپ کو دکھتی آگ میں ڈال دیا تھا۔ ہم تو ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ کوئی کام دین کا، غیبت چھوڑنی مشکل لگے، جھوٹ بولنے سے لگے کہ یہ جھوٹ میں نے نہ بولا تو مجھے یہ نقصان، کوئی کام، کوئی دین کا عمل کرنا مشکل لگے تو سوچ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں چلے گئے تھے۔ یہ قربانی دی، پھر اللہ نے سرخرو فرمایا، اللہ پاک نے فرما دیا یا نار کونی، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، نہ صرف ٹھنڈی ہو جاؤ بلکہ سلامتی والی، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی بندہ جو ہے وہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور پوری دنیا میں اس ٹائم آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے صرف یا نار کونی نہیں کہا تھا کہ سامنے والی آگ کو کہ تم آگ، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ انعام مل گیا، اللہ سرخرو ہوئے۔ اچھا یاد رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام پہ وہاں پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا سوائے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے، سب لوگ کافر رہے آخر تک، دعا کی۔ او کتنی بڑی آزمائش میں، کون کون سی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی آپ سے شیئر کروں گی۔ باپ مسلمان نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا باپ ایمان لے کے آ جائے، اللہ پاک نے کچھ ٹائم بعد ان پہ پابندی لگا دی، ابراہیم تمہارے والد ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا وہ کفر میں ہی رہیں گے، تو اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ مسلمان کافر کے لیے اس طرح دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم رک کے، کیونکہ والد کے لیے بھی دعا کرنے سے رک سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے اگر آپ کی رضا اس میں ہے تو میری رضا، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ باپ کس نے بنائے ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے ابو جی کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ میاں نے ہمیں دی ہے نا۔
تو لہٰذا ہمیں اللہ میاں کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے؟ کیوں کرتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے؟ کیوں کرتے ہیں ہم نافرمانی اللہ کی؟ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے عقیدے میں بھی کچھ فرق ہے، ورنہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ پختہ تھا تو انہیں والد کو کتنا پیار کرتے ہوں گے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اپنے والد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، ہم کر سکتے ویسا؟ چھوڑ دیا انہوں نے دعا کرنا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند، میں دعا بھی نہیں کروں گا۔ ہم نہیں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ سکتے۔ پھر فرمایا تھوڑے بڑے ہوئے، پھر چلے گئے وہاں سے شام، ملک شام شاید چلے گئے، دوسرے ملک برل چلے گئے وہاں سے، اور وہاں پہ لوط علیہ السلام الگ جگہ پہ جو ہے نا تبلیغ کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام الگ جگہ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو پیروکار بھی دیے، سارا ایمان پھیلا سب کچھ۔ پھر اولاد نہیں ہے، حاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بیٹا ہوا پیارا لاڈلا، وہ بڑا ہوا تھوڑا سا بھی چھوٹا ہی تھا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جاؤ اپنی بیوی کو جا کے فلاں جہاں میں حکم دوں گا وہاں چھوڑو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں جہاں تھوڑی سی جگہ صاف دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتے سے پوچھتے ہیں یہاں رکنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر یہاں رکنا ہے؟ نہیں نہیں، کرتے کرتے صحیح جھاڑیاں، جنگل ویران، نہ کوئی پانی، نہ کھانا، نہ فروٹ، نہ درخت، نہ کھجوریں، کوئی چیز نہیں۔ وہاں پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کچھ نہیں بولتے، اور ایون کہ وہاں پہ بیوی کو جب حکم آ گیا یہ جگہ چھوڑا، بیوی کو بیٹے کو کھجور کا ایک چھوٹا سا تھیلی دی اور ایک مشکیزہ پانی کا پکڑایا اور وہاں سے چل پڑے۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی نا کہنے کی، کیا پتہ ہے بیوی انکار نہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے نکل رہے۔ حاجرہ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کے؟ نہیں جواب دے رہے، پھر پوچھا نہیں جواب دے رہے، پیچھے بھاگ رہی، آگے جا رہے پیچھے بھاگ رہے، پھر آخر میں بولے، پھر حاجرہ کے دل میں آ گیا ہاں یہ اتنا پیارا شوہر، اتنا کیئرنگ شوہر، اتنا خیال رکھنے والا ہمدرد ہسبینڈ مجھے کیسے ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو رب کا حکم ہوگا۔ کہنے لگی کیا رب کے حکم میں سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی۔ تو کہنے لگی وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی ہم باتیں گن ہی نہیں سکتے، بہت آزمائش تھی، بہت بیٹا جوان ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، آئے دیکھ بھال کرنے آتے تھے، ایک دفعہ آئے تو اللہ کو حکم آ گیا بیٹے کو ذبح کرو۔ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، حکم رب کا ہے، بیٹا رب نے دیا ہے، لیکن ہم نہیں سوچ سکتے کہ اپنے بچے کو ہم ہم اپنے بچے کو سوئے ہوئے جگاتے نہیں ہیں، یہ ابھی سویا تھا، آج لیٹ سویا تھا، چلو کوئی بات نہیں، ہلکی ہلکی آواز دے دے اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ہم اپنے بچے کو ڈانٹتے نہیں ہیں ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر لو، ہم اپنے بچے کو کچھ کوئی دینی کسی شریعت کا حکم توڑ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے دل نہیں، جذبات ادھر نہیں لگ رہے، وہ پریشان ہو جائیں گی، اداس ہو جائیں گی، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہیں ان کے زمرے میں آتی ہیں، ہم ان کو منع نہیں کریں گے۔ ہم کہاں اس بات کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا اور اللہ پاک نے کیسے جنت سے مینڈا لے کے آگے، اللہ نے آزمائشیں پوری اتارنی تھی۔ ہم بھی اگر تھوڑی سی قربانی دے دیں نا، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرخرو کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہو گئے، پھر وہاں پہ کیا وہ حاجرہ کا باغنا اور وہ خواب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، کہاں ان کی وہ قربانی کرنا اور قیامت تک سے انسان، بہت کچھ تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا کہ بھی کلمات کے ساتھ آزمایا اور فَتَمَّهُ ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر لی۔ ہم تو یہ آیت لمبی ہو جائے جس کا مفہوم نہیں سن پاتے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، بشارت سنا دی اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم آپ نے اتنی آزمائشوں پہ پورے اترے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، مقتدا بنانے والا ہوں، وہ سارے لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ خوش نہیں ہوئے ایک دم سے؟ ہم تو خود قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، ہم خوش ہو جاتی ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو بہت باعمل ہیں، کیا میری بیٹی بھی قرآن پڑھ رہی ہے؟ کیا میری بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا میری اولاد، میرے رشتہ دار بھی دین میں آئے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم خود کر۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں خوش ہوئے کہ میں امام بن رہا ہوں، کہنے لگے میری اولاد میں سے بھی پیشوا ہوں گے، میری اولاد بھی امام بن جائے گی۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا عہد جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے ہمیں بہت برتری حاصل ہے، اس لیے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، چند لمحوں کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی کچھ آج ہم کر رہے ہیں، امت محمدیہ ہے، محمد علیہ السلام کی امت میں سے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم تو تھوڑا سا کچھ کر لیں جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عہد الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ ظلم کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، ظلم صرف یہ نہیں ہے کسی کو مارنا، ہم کہ فلاں نے بڑا ظلم کیا، یعنی کہ کسی کو پیٹا، مارا، اس کو گالیاں دی، گھر سے نکالا، اس کو ہم ظلم۔
ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا. قرآن کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہ کریں ظلم ہے. والدین کا جو حق ہے وہ ادا نہ کریں ظلم ہے. استاد کا حق ادا نہ کریں ظلم ہے. اولاد کا حق ادا نہ کریں ظلم یہ ہے. تو ظلم کرنے والوں میں سے ہم نہ ہوں. ہر ایک کا حق دے دیں. ہر ایک روتا ہے مجھے میرا ہسبینڈ حق نہیں دے رہا, میری ساس میرے حقوق پورے نہیں کر رہی, میرے والدین میرے حق پورے نہیں کر رہے. ہر بندہ رو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس کو دوسرے کے حقوق کی فکر ہے کہ دوسرا مجھے حق نہیں دے رہا. اپنے فرائض کی فکر نہیں ہے کہ میں دوسرے کا. ہم یہ کر لیتے ہیں آج کی آیت سے, ہم لوگ یہ عملی زندگی سے تعلق کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق دینا ہے, ہمیں ظالم نہیں ہونا. ہم نے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی جو بشارت تھی امامہ, اس میں ہم نے شامل ہونا ہے. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ظلم نہیں کرنا. کون سا ظلم؟ ہر چیز کا حق, ہم ان کا حق ادا کرنا ہے. بچوں کا حق ادا کرنا ہے. کوشش تو کر لینا, ادا تو کرنا نہیں کرنا چلو نہیں ہوا. ساس کا حق, سسر کا حق, ماں کا حق, باپ کا حق, بہن کا, بھائی کا, بابی کا, نند کا, ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.